الحمد للہ رب العالمین۔ اس لیے فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ توحید لکھو؟ نہیں، ایمان سے کہیں اللہ نے قرآن اسی لیے بھیجا ہے کہ مولوی توحید لکھ کے روٹی کھائے اور پیر جو ہے وہ قرآن کھول کے فال نکالیں، یا قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، جی قرآن کی قسم کھاؤ۔ اور آج کل ایک بڑی بری رسم نکلی ہے کہ جب لڑکیوں کی شادی کرتے ہیں نا جی، تو آگے پیچھے دو لڑکیاں چار لڑکیاں ایک بڑا کپڑا جو ہے تان لیتی ہیں، اس کے اوپر قرآن رکھ کے دلہن کو نیچے سے گزارا جاتا ہے، اور انشاءاللہ قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ ساری زندگی تم نے مجھے پڑھا نہیں، آج میرے سائے میں جا رہی ہو۔ وہ جی ہم نے قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ جس میک اپ میں ہے، جس سنگار میں ہے، جس ڈریس میں ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے، لیکن قرآن کے نیچے گزر رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کیوں اتارا قرآن کو؟ آخر قرآن سے پوچھو بھی تم کیوں آئے ہو؟ ہماری روٹی روزی کے لیے آئے ہو، تویزوں کے لیے، فال کے لیے، دلہن کے سر پہ سایہ کرنے کے لیے، یا جھگڑا ہو جائے تو قسم کھانے کے لیے؟ قرآن کہتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی ہم نے قرآن اس لیے اتارا ہے انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاؤ۔ ظلمات سے کیا مراد ہے؟ کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے۔ اسی لیے جہاں بھی قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، جمع آیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ سمجھو، نور مفرد ہے، ظلمات جمع کیوں ہے؟ تم اللہ نے کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ من الانوار الى الظلمات یا من الظلمات الى النور۔ نور مفرد ہے، اس سے سمجھ آیا کہ توحید کا مسئلہ ایک ہے اور شرک کی قسمیں ہیں۔ توحید ایک ہے، حضرت آدم سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ تک، کہ لا الہ الا اللہ۔ یار یہ کبھی کلمہ دل سے بھی پڑھ لیا کرو، صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی پڑھ لیا کرو کہ لا کی جب تلوار چلے نا تو سب باطل خداؤں کو کاٹ ڈالے اور صرف اللہ کا اس بات ہو۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ دل سے سب غیر اللہ کو نکال کے اللہ پر اس بات کرو۔ تو کبھی علیحدہ بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی افضل الذکر ہے، میرے مدنی نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ پڑھا کرو۔ اب یاد رکھیں کہ ظلمات، شرک اندھیرے ہیں۔ کیا معنی؟ شرک کی قسمیں ہیں، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گنگا جمنا کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، اچھا کوئی جانوروں کی، سانپ کی پوجا کرتے ہیں۔ اور ابھی بھی سری لنکا میں باقاعدہ ایسے مندر موجود ہیں جہاں لنگم کی پوجا کی جاتی ہے۔ کیا معنی ہے؟ مرد کے اور عورت کے اعضاء تناسل اس کی شکل بنی ہوئی، اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جناب اسی سے بندہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ تو خالق ہے نا، اسی کے آگے ہمیں جھکنا چاہیے نا، یہ بھی پیدائش کا ذریعہ ہے نا، تخلیق تو ان سے ہوتی ہے، اس کو بھی باقاعدہ پوجا کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، پھر یہ ہے کہ آپ خود دیکھ لیں، ہندوستانی ہمارے بھائی بیٹھے ان سے پوچھ لیں کہ جتنے، میرے خیال میں اتنے ہندو نہیں جتنے دیوتا ہیں، 35 کروڑ دیوتا ہے، اور ہر کام کا دیوی دیوتا الگ ہے۔
کہ پیار مانگنا ہو تو اس سے مانگو، اور قہر مانگنا ہو تو اس سے مانگو، بارش مانگنی ہو تو اس سے مانگو۔ اللہ بھی آزماتے ہیں نا بندوں کو، لیکن آنکھ پھڑ کے نا وہ جی نقصان ہوگا، اور ہو جاتا ہے، چونکہ یقین جو آنکھ پر ہے، آج ہی میری دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے نفع ہوگا، آج ہی ہاتھوں میں خارش ہے پیسے نکلیں گے، آج پاؤں میں خارش ہے بس یہ سفر لکھا ہوا ہے۔ یہ سب کنجروں کے عقیدے ہیں حقیقت میں، یہ مسلمانوں کے عقیدے نہیں ہیں، یہ ان کے عقیدے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ، اور حضور نے فرما دیا ہے اگر ایسا تمہیں وہم پڑے فوراً کہو اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یا اللہ تیرے سوا کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، بس پڑھ لو اور جاؤ کام کرو۔ ہمارے یہاں تو جی بلی آگے سے کاٹ جائے نا اور وہ بھی کالی تو کام نہیں ہوتا، اچھا کتا کاٹ جائے تو ہو جاتا ہے، کیونکہ کتا انگریزوں کا محبوب ہے نا، اس کی تو نفی نہیں کر سکتے نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مسلمان ہیں ایمان سے کہو جن کا یہ عقیدے ہوں، وہ یہ بھی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے فرمایا ظلمات، کفر جو ہے وہ اندھیرے ہیں، اندھیرے میں اندھیرا، اندھیرے میں اندھیرا، اندھیرے میں اندھیرا، ظلمات بعضها فوق بعض۔ اور میرا مدنی آپ کا کام یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے ان کو ان اندھیروں سے نکالو اور نور توحید کی طرف لے آؤ۔ دیکھیں آگے قرآن میں غور کرو، خدا کے لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھا کرو۔ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ چومو غلاف لپیٹ کے چھت پہ رکھ دو، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، قرآن فریاد کرے گا قیامت میں، یا اللہ مجھے آپ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ اللہ نے نبی کو کیا فرمایا کہ ان کو ظلمات سے کدھر نکالو، نور کے، لیکن آگے کیا کہہ دیا کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے آپ نہیں نکال سکتے، آپ کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ان کو نکالیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، میرا اللہ کدھر نکالیں؟ فرمایا إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس اللہ کے راستے کی طرف جو غالب بھی ہے، جو تمام محامد کا مستحق بھی ہے۔ اور آگے بھی فرما دیا لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ ذات ہے جس کے پاس تمام آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت ہے۔ اور اگر نہیں مانتے میرا مدنی، اگر آپ کی توحید کی بات نہیں مانتے، میرے قرآن کو نہیں مانتے، آپ کی دعوت پر اسلام نہیں لاتے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، پس ہلاکت ہے کافروں کے لیے، اور ان کے لیے عذاب سخت ہے۔ اور کافر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح دی ہوئی ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایسا راستہ ہو جو ٹیڑھا میڑھا ہو۔ اولئک فی ضلال بعید، میرا مدنی یہ گمراہی میں بہت دور جا پڑے ہیں، ان کو چھوڑیں، ان سے پھر ہم خود حساب لیں گے۔